Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما اور جب وہ اپنے قوت اور زور کی عمر کو پہنچ گئے اور وہ سنبھل گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا اور ایسے ہی محسنین کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ شہر کے اندر اس وقت داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ بے خبر تھے، تو وہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک ان کی جماعت سے تھا اور وہ ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص نے فریاد کی جو ان کی جماعت سے تھا اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ تو بولے کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، یقیناً وہ کھلے طور پر گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ فرمایا کہ میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو میری مغفرت فرما دیجئے، تو اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، یقیناً وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بولے اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا، اب میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ کل کے درس میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے دریا میں ڈال دیا تو اس کے بعد وہ بہت بے چین اور مضطرب ہو گئی، اور قریب تک کہ اپنی بے چینی کا اظہار وہ کر دیتی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ڈھارس اور ان کی امید بندھا رکھی تھی تاکہ وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور بات مان جائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹی مریم سے کہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کہ جاؤ اس کے پیچھے پیچھے۔ چنانچہ وہ گئیں اور دور سے اس کی خبر گیری کرتی رہی اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچ گئے، فرعون نے دیکھا اور جو کچھ ہونا تھا وہاں پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لعاب سے فرعون کی بیٹی ٹھیک ہو گئی، اس نے اٹھا کر چوم لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو ان سے محبت ہو گئی اور فرعون نے قتل کرنا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ اس وقت دودھ پلانے والیوں کو تلاش کیا گیا، لیکن کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بہن نے اس وقت کہا کہ میں گھرانے کو جانتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں رہنمائی کر دوں، وہ اس کی کفالت کر لیں گے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ لوگوں کو شک ہوا، لیکن بہرحال انہوں نے بڑی حکمت اور تدبیر سے بات کو موڑ دیا اور کہا کہ وہ حکومت کے بھائی خواہ ہیں۔
اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ان کا غم دور ہو جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھ رہے تھے اور وہیں پل بڑھ رہے تھے، وہیں پر جوان ہوئے۔ جوانی کی عمر جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 18 سے 30 سال کے درمیان جو عمر ہوتی ہے جوانی کی، اس سے یہ مراد ہے کہ اس میں انسان عقل و شعور کو بھی پہنچ جاتا ہے، سمجھ بوجھ بھی اس کے اندر اچھی آ جاتی ہے، اور طاقت اور قوت بھی بھرپور اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد بعض حضرات نے کہا کہ یہ عمر 33 سال کی ہے جس میں انسان اپنے عقل و شعور کو پہنچ جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے تھوڑا سا آگے اضافہ کر کے یہ کہا ہے کہ ساتھ میں چونکہ وَاسْتَوَى کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس سے مراد وہ نبوت کی عمر ہے جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں انسان کی عقل بالکل پختہ ہو جاتی ہے، ہر بات وہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے اور ایسے کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ تو وہ بلوغت یعنی نبوت کی عمر تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو حکمت سے بھی نوازا اور علم سے بھی نوازا۔ حکمت سے مراد وہ نبوت ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نیکوکاروں کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے محل میں پل بڑھ رہے تھے، تو جیسے شاہی ٹھاٹ باٹ فرعون کا تھا، جیسے قیمتی لباس فرعون کے تھے، ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری بھی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیمتی لباس بھی تھا۔ ایک دن فرعون اپنی سواری پر سوار ہوا اور نکلا اپنے شہر کی طرف، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، وہ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام محل آئے، دیکھا کہ یہاں پر فرعون نہیں ہے، تو انہوں نے بھی یہ سواری لی اور پیچھے پیچھے نکل کھڑے ہوئے۔ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے پلایا تھا، اس لیے یہ بات جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمدردی بنی اسرائیلیوں سے تھی۔ اور ہماری شریعت نے تو بتا دیا ہے کہ اگر بچہ 2 سال کے اندر ہے، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اس نے اگر کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت اس کی ماں ہو جاتی ہے، وہ رضائی ماں کہلاتی ہے۔ تو جیسے حقیقی ماں سے تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ویسے ہی رضائی ماں سے بھی تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ سوچے کہ اپنی ماں کی بیٹی جو اپنی سگی بہن ہے اس سے ہم نکاح کر لیں، تو ماں کی حرمت کی وجہ سے وہ حرمت، وہ تقدس بہن پر آئی، لہٰذا اب وہ اگر شادی کرنا چاہے اپنی بہن سے تو نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے ماں حرام کر دی گئی ہے، ویسے ہی ماں کی بیٹی اپنی سگی بہن بھی حرام کر دی گئی ہے۔ تو ماں سے 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ویسے ہی رضائی ماں سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اور وہ 7 کو اگر جوڑا جائے تو تقریباً 14 بھی بن جاتے ہیں۔ وہ ایک پوری تفصیل ہے، بہت وضاحت طلب۔ تو رضائی ماں ہو گئی تو گویا کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی سگی بہن، سگی ماں ہو گئی۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے محبت تھی، یہ لوگوں کا خیال تھا، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ صرف وہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، ان کی ماں جانتی تھی، ان کی بہن جانتی تھی، باقی اور کوئی وہ نہیں جانتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بعد جب شہر کی طرف نکلے، اب شہر کی خبر گیری کے لیے، یہ مصر شہر بھی ہے
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر کے آس پاس جو دوسرے قصبے اور جو دوسری آبادیاں رہی ہو وہ مراد ہو، جیسے کہ خانی کا قصبہ تھا، ایک منحف ایک جگہ تھا، یا بعض لوگوں نے مدین بھی بتایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف اعتبار سے لوگوں نے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا کا مفہوم بتایا ہے کہ وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ عام طور سے دوپہر کا وقت ہوتا ہے، لیکن اگر شام کے وقت کا بھی خیال کر لیا جائے، چونکہ اس دور میں لائٹ وغیرہ کا انتظام تو تھا نہیں، تو لوگ سر شامی گھر پہنچ جایا کرتے تھے اور تقریباً 7-8 بجے کے قریب جو ہے لوگ اپنے گھروں میں ہی رہا کرتے تھے۔ تو اگر وہ وقت بھی مراد لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں پر 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک تو قبطی تھا اور ایک اسرائیلی تھا۔ تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے جو ہے ان کو مدد کے لیے بلایا کہ میری مدد کیجیے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی ان کے بارے میں جانتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے چونکہ یہ دیکھا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پل بڑھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا بیٹا کہا جاتا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ فرعون کے بیٹے ہیں، لہذا انہی کو مدد کے لیے پکار لیا جائے۔ تو اس نے زور سے پکارا کہ میری مدد کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، معاملے کو سمجھا، قبطی سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو مت مارو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو ٹھان لیا ہے کہ اسی سے ہی کام کراؤں گا، اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کے اوپر سختی کروں گا۔ اور وہ شاہی فوجی تھا، وہ قبطی جو ہے شاہی فوجی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ابا حضور جو ہیں ان کے لیے لکڑیاں جمع کی ہیں اور یہ لکڑی دربار تک جانی ہے، محل تک جانی ہے، لہٰذا اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لے کر جائے، اگر یہ نہیں لے گیا تو سختی کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ مت کرو، اس کو چھوڑ دو۔ وہ نہیں مانا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کچھ بات کی۔ جب اس نے تھوڑا سا اکڑ دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا اس کے مارا، اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوئے تھے، ایک پرجوش نوجوان تھے، ایک گبرو اور طاقتور نوجوان تھے، قوت والے نوجوان تھے، اور پھر آپ حق پرست تھے، حق گو تھے اور حق کو قبول ہی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی حق کے خلاف آواز اٹھاتا تو آپ اسے ناپسند کرتے اور اس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو دیکھا کہ یہ بیجا ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ جب معاملہ آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تادیباً یا اس کو سمجھانے کے لیے، ہٹانے کے لیے سوچا کہ ایک گھوسا مارے اور یہ یہاں سے چلا جائے، دفع ہو جائے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مار دیا۔ بس موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھوسا مارنا تھا، وہیں پر اس کا قصہ تمام ہو گیا، وہ ڈھیر ہو گیا، وہ مر گیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل کا ارادہ تو کیا نہیں تھا، اسے قتل خطا کہا جاتا ہے، یعنی غلطی سے قتل ہو جانا، چوک کی وجہ سے قتل ہو جانا۔ اسی طرح بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ آدمی شکار کے لیے گیا ہوا ہے، تو شکار میں عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے چاروں طرف پھیل جایا کرتے ہیں۔ اب معلوم ہو کہ ایک طرف سے کسی نے بندوق چلا دی شکار کے لیے اور شکار کے اوپر گولی نہیں لگی، اور وہ سامنے جو پھیلے ہوئے لوگ موجود تھے ان میں سے کسی شخص کے گولی لگ گئی اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کر مارا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ غلطی کی وجہ سے یہ قتل ہو گیا ہے۔ تو اس میں کچھ تادیب تو ہے، لیکن جان کے بدلے جان نہیں ہوتی کہ جان کے بدلے جان لیا جائے، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ اس میں ایک قصاص ہوتا ہے جو خاص طور سے لے لیا جاتا ہے، اور وہ کچھ مالیت ہوتی ہے، کچھ معاوضہ ہوتا ہے جو اس جان کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، گھوسا ہی مارا، لیکن اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ بہرحال آپ حق پرست تھے، تو آپ نے اس مار کو بھی
آپ نے شیطانی عمل قرار دیا۔ یہ بہرحال ابھی نبوی شان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نہیں، پہلی چیز تو یہ، اور دوسری یہ کہ آپ نے جان بوجھ کر اس کو مارا تو تھا نہیں کہ اس کا قتل کرنا مقصود تھا، اب اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے یہ نبوی شان کے خلاف بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا پھر بھی ان کو نبوت مل گئی، تو یہ بھی نبی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تو یہ جرم، یہ جو عمل آپ سے سرزد ہوا، جو قتل ہو گیا تھا، یہ اس میں مانع اور حائل نہیں ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا اور کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان تو کھلے طور پر ڈراتا بھی ہے اور گمراہ کرنے والا دشمن بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی اور کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ میں نے ناحق ایک جان لے لی، میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ جب معاف فرما دیا تب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک دعا کہ عہد کیا کہ پروردگار، تو نے میرے اوپر انعام کر دیا، میری مغفرت فرما دی، اب میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہاں مجرم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے تھا، جو اسرائیلی شخص تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کافر ہو، تو مجرم سے مراد کافر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم کسی کافر کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسری یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ غلطی کی ہو اور کچھ تھوڑا بہت اس کی بھی چوک رہی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بہرحال چوک اس کی بھی تھی، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لہذا اگر کوئی شخص خطا کار اور غلطی کا ارتکاب کرنے والا ہے تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، اب اس انعام کے بدلے میں اب کسی بھی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا اور نہ مجرم بننے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔